جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، 1 جولائی 2024 کو پینشن اصلاحات نافذ ہوں گی۔ یہ ڈرافٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے۔ کچھ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ اصلاحات وفاق کے لیے ہیں یا صوبوں میں بھی نافذ ہوں گی۔ تو جناب، وفاق کے ساتھ ساتھ صوبے بھی پینشن اصلاحات کریں گے۔ سمجھ لیں کہ یہ پورے ملک میں نافذ ہونے والی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ 30 جون 2024 تک پینشن معلوم کرنے کا فارمولہ کیا تھا اور 1 جولائی 2024 سے پینشن کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ کیا ہوگا، فارمولے میں کیا تبدیلی آئی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ پہلے فارمولہ تھا گراس پینشن معلوم کرنے کے لیے لاسٹ بیسک پے، اس کو ضرب دیں گے لینتھ آف سروس، یعنی سالوں میں کتنی سروس ہو گئی، ضرب 7 تقسیم 300۔ اس فارمولے کی مدد سے گراس پینشن معلوم کی جاتی تھی اور پھر اس کا 35% کمیوٹ کر کے بطور گریجویٹی دے دیا جاتا تھا، اور جو باقی 65% بچتا تھا اس میں میڈیکل الاؤنس اور اضافے وغیرہ شامل کر کے وہ منتھلی پینشن بنتی تھی۔ اب پینشن ریفارمز نافذ ہونے کے بعد گراس پینشن کا فارمولہ تبدیل ہو جائے گا۔ اب لاسٹ بیسک پے کی جگہ آ جائے گا ایوریج بیسک پے آف لاسٹ 24 منتھس، سابقہ 24 مہینوں کی بنیادی تنخواہ کی اوسط، وہ یہاں درج کر کے گراس پینشن معلوم کی جائے گی۔ تو جب آخری بیسک پے کی بجائے پچھلے 24 مہینوں کی بیسک پے کی اوسط معلوم کر کے لکھی جائے گی تو یہ رقم کم بنے گی، جس کی وجہ سے کمی آ جائے گی پینشن میں۔ پچھلے 24 مہینوں کی بنیادی تنخواہوں کی اوسط معلوم کرنے سے یہ رقم کافی کم ہو جائے گی۔ ہر دسمبر میں انکریمنٹ ملتی ہے اور آپ اگلی پے سٹیج پر چلے جاتے ہیں۔ جب سابقہ 24 تنخواہوں کی بات کریں تو 1 سٹیج، 2 سٹیج یا 3 سٹیج پچھلی تنخواہیں بھی شامل کر کے اوسط معلوم کی جائے گی۔ اگر سابقہ 2 سال کے دوران پے اسکیل ریوائز ہوئے تھے تو سب سے زیادہ نقصان اس صورت میں ہوگا، کیونکہ اسکیل ریوائز ہونے سے پہلے والی بیسک پے جو کہ کافی کم ہوتی ہے وہ بھی فارمولے میں شامل ہوگی۔ اس طرح 24 مہینوں کی اوسط آخری بیسک پے سے کم ہوگی، اس سے گریجویٹی کم بنے گی، نقصان ہوگا۔ جب گریجویٹی کم بنے گی تو ماہانہ تنخواہ بھی کم بنے گی۔ گریجویٹی کا نقصان تو لاکھوں تک ہو سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے وقت جو پینشن بنے گی اسے بیس لائن کا نام دے دیا جائے گا اور آئندہ اضافے اسی پر ملا کریں گے، یعنی کمپاؤنڈنگ نہیں ہوگی، اس سے بھی نقصان ہوگا، اس سے پینشن میں اضافہ کم ہوا کرے گا۔ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ پینشن میں اضافہ انیشل پینشن پر ہوا کرے گا جو کہ ریٹائرمنٹ کے وقت بنی تھی، یعنی رننگ پینشن پر اضافہ نہیں ہوا کرے گا۔ اس سے پینشن میں کم اضافہ بنتا ہے، اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، پینشن میں اضافہ کرنے کے لیے بھی ایک مخصوص طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ پچھلے 2 سال کا کنزیومر پرائز انڈیکس یعنی CPI دیکھا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک ہر سال CPI اناؤنس کرتا ہے۔ پچھلے 2 سالوں کی مہنگائی کی شرح کی اوسط لے کر اس کی 80% کی بنا پر پینشن میں سالانہ اضافہ ہوا کرے گا۔ اس طرح بھی پینشن میں معمولی اضافہ ہوا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی پینشن اصلاحات کی وجہ سے پینشن پر ہونے والے اثرات، نقصانات کا جائزہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر لیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔